بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ صدق اللہ العظیم۔ محبوب خدا پیکر انوار کے آگے، محبوب خدا پیکر انوار کے آگے، اسلام گرے سید ابرار کے آگے، ہر شخص جھکا وقت کی تلوار کے آگے، اور تلوار گیری احمد مختار کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا سیرت النبی کا یہ پروگرام چل رہا ہے کہ ہر جمعے کو سیرت النبی کے متعلق کچھ دیر بات ہوتی ہے۔ پچھلے ہفتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی ولادت سے پہلے کے حالات بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ پچھلے ہفتے بات رکی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 50 دن پہلے واقعہ فیل ہوا۔ ابرہہ اور اس کا لشکر ختم ہوا، تباہ و برباد ہوئے۔ جو ہی انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا، پوری دنیا میں یہ خبر ہوا کی طرح پھیل گئی۔ کیا عجیب منظر ہوا، یمن سے ایک لشکر چل کر آیا تھا، بڑے بڑے ہاتھی، بڑے بڑے فوجی اس میں تھے، اور جیسے ہی وہ مکہ مکرمہ میں آیا، خانہ کعبہ کے پاس آیا، تو وہ اس طریقے پر وہاں مارا گیا، آسمانی عذاب ان پر آیا۔ یہ خبر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اب جو اہل کتاب تھے، جن کے پاس آسمانی کتابیں، آسمانی شریعتیں تھیں، جیسے یہود و نصارہ، تو وہ اس بات کا یقیناً اندازہ لگا چکے تھے کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ اسی وجہ سے یہ حالات رونما ہوئے۔ اور جو اہل کتاب نہیں تھے، اگرچہ علم ان کے پاس نہیں تھا، لیکن ان کی بھی زبانوں پر اسی طرح کے الفاظ تھے کہ اب یقیناً دنیا میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ جو اللہ نے اتنا بڑا کرشمہ دکھایا، اللہ نے ایسا معجزہ اور ایسے حالات دکھلائے کہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کے ذریعے اتنی بڑی قوم کو تباہ و برباد کر ڈالا، اب یقیناً دنیا میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس واقعے کے 50 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ یہ وہی مہینہ ربیع الاول کا مہینہ تھا جو اب چل رہا ہے۔ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ۔ چونکہ اسلامی سن ابھی ترتیب بھی نہیں دیا گیا تھا، اس لیے اسلامی سن کا تو بیان نہیں، لیکن عیسوی سن بعض مورخین کے اعتبار سے 570 اور بعض کے اعتبار سے 571 عیسوی سن چل رہا تھا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ اس وقت سب سے معزز خاندان بنو ہاشم، قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے۔ قبیلہ قریش وہ تھا جو سارے عرب کے اندر عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور اس قبیلے میں بھی خاندان قریش وہ تھا جس سے سرداری حاصل تھی، جسے بیت اللہ کی خدمت جس کے حوالے تھی۔ اور پھر آپ ایسے شخص کے پوتے ہوئے، خواجہ عبد المطلب، جو اس وقت قریش کے سردار تھے، جو اپنی وجاہت میں ایسے تھے کہ جب ابرہہ نے آپ کو دیکھا تھا تو آپ کی وجہ سے، آپ کے چہرے کو دیکھ کر اس پر ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ مرعوب ہو کر اپنی سیٹ سے اور اپنی کرسی سے نیچے اتر آیا تھا۔ آپ کے چہرے کا وہ اثر پڑا تھا۔ اور آپ کے والد ماجد وہ شخص تھے جو کہ عرب کے اندر خوبصورتی کی آپ مثال تھے۔
ایسے خوبصورت نوجوان، لیکن اللہ کو کرنا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے آپ کے والد ماجد کا سایہ پہلے ہی اٹھا لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایسے معزز اور شریف گھرانے میں ہوئی۔ آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب، یہ قبیلہ بھی چند پشتوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سلسلہ نسب سے اس قبیلے کا اور حضرت آمنہ کا سلسلہ نسب جا کر ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ والدہ ماجدہ نے احمد نام رکھا اور دادا عبد المطلب نے محمد نام رکھا۔ لوگوں نے وجہ معلوم کی کہ اس کا نام محمد کیوں رکھا؟ آج تک عرب میں کسی کا ایسا نام نہیں ہے، یہ عجیب نام آپ نے کیوں رکھا؟ تو اب دادا عبد المطلب نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ساری دنیا میرے بیٹے کی تعریف کرے۔ چنانچہ اللہ نے ان کی آرزو پوری کی، اور ساری دنیا، چاہے دنیا والے آپ کی ذات مبارک پر ایمان رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے ہیں۔ محمد کہا جاتا ہے جس کی تعریف کی جائے۔ آپ کی پیدائش کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ نے آپ کو 7 دن دودھ پلایا۔ 7ویں دن دادا عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا، اور 7 دن کے بعد پھر تقریباً 7ویں دن ابو لہب کی باندھی صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو تقریباً 2 سال کی مدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اصل میں عرب کا مزاج یہ تھا، اہل عرب میں جو شریف شرفا تھے، شریف مزاج کے لوگ تھے، وہ اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش کے لیے انہیں دیہات بھیج دیا کرتے تھے۔ اس کی کئی وجہ تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ عرب چونکہ مرکز تھا، ایک سینٹر تھا، ساری دنیا کے لوگ عرب آیا کرتے تھے، اور جہاں ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں وہاں کی جو اپنی زبان ہوتی ہے وہ اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے۔ اگر عربی آئے کچھ عربی بول لی، اگر کہیں کچھ انگریزی آیا تو کچھ انگریزی الفاظ بھی شامل کر لیے، اور کچھ اردو کے الفاظ شامل ہو گئے تو ملی جلی زبان ہو جاتی ہے۔ اور اہل عرب اپنی زبان کو بچانے کے اور عربی زبان میں فصاحت و بلاغت کے بڑے دیوانے تھے، اسی کے اوپر پروگرام چلا کرتے تھے۔ تو اہل عرب کے شرفا اپنے اولادوں کو آس پاس کے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے جہاں خالصتاً عربی زبان بولی جاتی تھی۔ اسی طریقے پر آپ کا خاندان بھی چونکہ شریف خاندان تھا، عرب کے بڑا خاندان تھا، آپ کو بھی اسی کے مطابق دیہات بھیج دیا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کو لے کر گئی۔ 2 برس آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے ہی آپ کی برکتوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا تھا، جیسا کہ اصحاب فیل کے واقعے میں ذکر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جس وقت ہوئی، اس وقت بھی ساری دنیا نے آپ کی برکتوں کو دیکھا۔ تاریخ میں لکھا ہے، ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا ہے۔ کسریٰ کے محل میں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو کسریٰ کا محل لرز اٹھا، اور ایسا لرزہ طاری ہوا کہ محل کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے کمورے بنا دیے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مینار بنا دیے جاتے ہیں، اس کے لرزہ ہونے کی وجہ سے، ہلنے کی وجہ سے تقریباً 14 کمورے ٹوٹ کر گر گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت کا واقعہ۔ دنیا سمجھ گئی تھی جب خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اب دنیا میں شرک اور بت پرستی، آتش پرستی کی کوئی جگہ نہیں رہی۔ اور اسی ایران کے اندر، چونکہ ایران کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، ایک ایسی آگ جو تقریباً 1000 سال سے مسلسل جل ہی رہی تھی، آج تک بجھی نہیں تھی۔ وہ لوگ ایسا اہتمام اور انتظام کرتے تھے، 1000 سال کی مدت کوئی چھوٹی مدت نہیں ہوتی۔
مسلسل اس کے لیے ہر وقت انتظام رہتا تھا، 1000 سال سے وہ آگ نہیں بجھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت وہ آگ اچانک بجھ گئی۔ اور بھی بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت حرم کے آس پاس کے چاہے بستی کی زمین ہو یا اونچائی کی زمین ہو، ساری کی ساری ایک دم روشن ہوئی، اور ایسی روشن ہوئی کہ ملک شام یعنی سیریا کے محلات نظر آئے، اور آپ کی پیدائش کا وقت جیسے قریب ہوا تو جو جنات اور شیاطین آسمان پر چلے جایا کرتے تھے اب ان پر پابندیاں لگا دی گئی، اب وہ پہرے بٹھا دیے گئے، اب یہ آسمان کے قریب جا کر آسمان کی خبریں سن کر زمین پر نہیں لا سکتے تھے، یہ جیسے اوپر جایا کرتے تھے شہاب ثاقب اور ستارے توڑ کر انہیں مار دیا کرتے تھے، اور یہ جل جل کر خاک ہو جایا کرتے تھے۔ اب ایسے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، ایسی ایسی چیزیں دنیا دیکھ رہی ہے، اب احساس ہو رہا ہے کہ یقیناً دنیا میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ یہ پیدائش کے وقت بھی برکتیں ظاہر ہوئی، پیدائش کے بعد اب آپ کی برکتوں کا ظہور دنیا نے دیکھنا شروع کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے آپ کو تقریباً 2 سال دودھ پلایا، وہ آپ کو لے کر اپنے گھر گئی اور ایسی ایسی رحمتیں، ایسی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے قافلے والوں کے ساتھ ایک بوری گدھی پر سوار ہو کر مکے آئی، اور اپنے ساتھ ایک اونٹنی لے کر ہم آئے، میں اور میرے شوہر۔ اونٹنی ایسی پتلی دبلی جسے کھانے کو نہیں ملتا تھا، اس کے تھن دودھ سے خشک ہو گئے تھے۔ اس زمانے میں قحط پڑا ہوا تھا، سوکھا پڑ رہا تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، اور اس زمانے میں ہمیں بھی کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ ہماری حالت یہ تھی، خود بیان کرتی کہ میری پستانوں کا دودھ سوکھ گیا تھا، یہاں تک کہ میرا بیٹا بھوک کی وجہ سے پوری رات رویا کرتا تھا۔ اب ہمارے قبیلے کی بہت سی عورتیں آئیں، ان کی سواری اچھی تھی تو وہ پہلے مکے میں آئی اور مالدار لوگوں کے بچوں کو لے کر چلی گئی۔ میری سواری پتلی دبلی تھی، کمزور تھی، میں پیچھے رہ گئی۔ میں نے تلاش کیا، مجھے کوئی نہیں ملا۔ آخر میں در یتیم ملا، عبد المطلب کا پوتا ملا۔ باقی عورتوں نے اس لیے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ تو غریب ہے، اس کے سر پر تو باپ بھی نہیں ہے، یہاں دودھ پلانے کی ہمیں کیا اجرت اور کیا انعام مل سکتا ہے، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ سب بچوں کو لے کر جا چکی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھے یہ برکتیں دکھانی تھی۔ میں جیسے ہی گئی میں نے اپنی گود میں لیا۔ بعض عورتوں نے مجھے کہا اس کے سر پر باپ نہیں ہے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، لیکن چونکہ کچھ کوئی اور ملنے والا نہیں تھا، مشکل سے سفر کر کے آئی تھی، اس لیے میں نے اس بچے کو گود میں لیا۔ گود میں لینا تھا کہ مجھے اپنے اندر ایسی روحانیت محسوس ہوئی کہ میرا جو سینہ، میری چھاتی جو دودھ سے سوکھ گئی تھی، اللہ نے ان میں دودھ بھر دیا۔ میرے بیٹے نے خوب سیر ہو کر پیا، وہ میرا بیٹا چھک گیا۔ اور اب آپ کی برکتیں میں کیا دیکھتی ہوں، جیسے ہی میں اپنی گدھی پر سوار ہوئی، اب وہ ایسی اسپیڈ کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے کہ میرے قبیلے اور خاندان کی عورتیں جو پہلے مجھ سے پہلے چلتی تھی، اب میری سواری ان سے آگے ہو رہی ہے۔ وہ بار بار مجھے کہہ رہی ہے کہ حلیمہ کیا یہ وہ سواری نہیں جس پر تم آئی تھی؟ میں نے کہا یہ تو وہی ہے۔ کہنے لگی ابھی تو یہ ایسی کمزور تھی کہ یہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی، اب اس میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی کہ یہ روکے سے نہیں رک رہی ہے، سب سے آگے بھاگی جا رہی ہے۔ کہتی ہے کہ ہم گھر پہنچے، جا کر میرے شوہر نے اونٹنی کو باندھ دیا۔ جب اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ مجھ سے آ کر کہنے لگی کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم نے دودھ دوہا، دونوں نے خوب سیراب ہو کر پیا، دونوں چھک گئے، آرام سے رہے۔ اللہ نے میرے سینے میں اتنا دودھ اتارا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب سیراب ہو کر دودھ پیا کرتے تھے۔ آپ کی برکت کی وجہ سے میرا بیٹا بھی خوب سیراب ہو کر دودھ پیا کرتا تھا۔ ایسی برکتیں اور رحمتیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے یہاں اتر رہی ہیں۔ فرماتی ہیں میں بکریاں چرانے کے لیے سب جایا کرتے تھے، جب شام کو بکریاں واپس آتی تو میری بکریوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہوا کرتے تھے، اور جن کی بکریاں ہوتی تھی سب کے پیٹ چکڑے ہوئے ہوا کرتے تھے۔
کیونکہ قحط کا زمانہ تھا، گھاس اور پھوس کسی کو کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکتیں دکھلائی، حتیٰ کہ پورے قبیلے میں یہ بات پھیل گئی کہ قبیلے والے اپنی جب بکریاں بھیجا کرتے تھے تو یہ اس بات کی تنبیہ اور تاکید کیا کرتے تھے کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہوں وہیں چلانا، وہیں گھاس زیادہ ملے گا، حلیمہ کی بکریاں ہی زیادہ سیراب ہو کر آتی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے یہاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ جس نے ایسی برکتیں اپنے گھر میں دیکھی ہو اس کا دل کہاں جدا کرنے کو چاہے گا، لیکن چونکہ 2 سال کا وعدہ ہوا تھا آپ لے کر گئی تھی، جب 2 سال مکمل ہو گئے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر والدہ ماجدہ کے پاس لائی۔ بی بی آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے جو بھی ہو سکتا تھا انہیں انعام وغیرہ دیا، لیکن اس وقت مکے میں بیماری پھیلی ہوئی تھی اور ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا اصرار تھا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اس بچے کو دوبارہ لے جانا چاہتی ہوں۔ تو دونوں باتیں پائی گئی، ادھر والدہ ماجدہ کی نے حالات کو بہتر سمجھا کہ بھیج دیا جائے، ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا اصرار، آپ دوبارہ پھر لے کر چلی آئیں اور 2 سال پھر اپنے گھر رکھا۔ جب تقریباً 4 سال کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی، اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا وعدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا والی اور وارث بنے تو دنیا کے دھیرے دھیرے پہلے وہ سہارے ختم ہوتے جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، دھیرے دھیرے وہ سہارے ختم ہونے شروع ہونے کا وقت آیا۔ چونکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا وہ قول پورا کرنا تھا جو آگے اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اللہ نے آپ کو یتیم پایا، اللہ نے آپ کو بے سہارا پایا، کیونکہ دنیا کے سہارے ختم ہو گئے تھے، اللہ نے آپ کو اپنا سہارا دیا۔ 4 سال کی عمر میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے یہاں سے تشریف لائے۔ اب 6 سال کے ہوئے تھے تو والدہ ماجدہ آپ کی ایک باندی ام ایمن کو لے کر مدینہ اپنے میکے جا رہی تھی۔ مقام ابوا پہنچی تو والدہ ماجدہ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہیں انتقال ہو گیا۔ آپ کی وفادار باندی عبد المطلب کی وہ باندی ام ایمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دادا عبد المطلب کے پاس لائیں۔ آپ اپنے دادا کے پاس رہنے لگے، چونکہ والد ماجد کا سہارا تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا اور 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ ماجدہ کا سہارا بھی اٹھ گیا۔ اب دادا عبد المطلب کی سرپرستی میں آپ پل بڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا سہارا دینا تھا۔ 2 سال ہوئی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی۔ اب دادا عبد المطلب کا سہارا بھی سر سے اٹھ گیا، لیکن آخر وقت میں دادا عبد المطلب نے اپنے اس پوتے کا ہاتھ پکڑا اور اپنے اس وقت کے چہیتے بیٹے ابو طالب کے ہاتھ میں دیا اور یہ کہا یہ میری امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ چنانچہ چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے، پیار کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عزت اور محبت اور احترام کیا کرتے تھے کہ اگر تاریخ اٹھا کر پڑھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن اپنے بھتیجے پر کبھی بھی ذرہ برابر آنچ نہیں آنے دی۔ لیکن ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ چچا کی سرپرستی میں پل رہے تھے لیکن نبی ہمیشہ خوددار ہوتا ہے، بچپن سے خودداری طبیعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی تھی۔ چچا اگرچہ ہر طرح کا سہارا بنے ہوئے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چچا کے ہر کام میں ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتے کہ کسی بھی طریقے پر یہ احساس نہ ہو کہ بھتیجا بوجھ بنا ہوا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہوئی اس وقت چچا ابو طالب نے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ یہ سفر تجارت کے غرض سے تھا۔ جب چچا ابو طالب سفر کے لیے روانہ ہونے لگے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چمٹ گئے، کہا چچا آپ کے ساتھ جاؤں گا، مجھے ایسے چھوڑ کر مت جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چلے۔ یہ قافلہ جس میں چچا ابو طالب اور پورا قافلہ ملک شام تجارت کے لیے جا رہا تھا، یہ قافلہ ابھی مکے سے روانہ ہوا، اسے ملک شام جانا تھا۔ ملک شام کے جنوب میں ایک جگہ پر اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا، اس جگہ کو بوسرا یا بسرا کہا جاتا ہے، وہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ جس جگہ پڑاؤ ڈالا تھا اسی کے قریب ایک بہت بڑا عیسائیوں کا گرجا گھر تھا، وہاں ایک بحیرہ راہب اور پادری رہا کرتا تھا۔ اس پادری نے جو علامت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی کتابوں میں پڑھی تھی، اب اس کو ایک ایک علامت حالات کے اعتبار سے جو نظر آ گئی تھی، اب اس کو ایسی تڑپ اور لگن تھی کہ کسی بھی طریقے پر اسے خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہو۔ چنانچہ اس نے اس قافلے پر نظر دیکھی، اسے حالات سے ایسا محسوس ہوا کہ اس نے پڑھا تھا کہ اس کی بعثت کے قریب ایک قافلہ آئے گا، ہو سکتا ہے اس قافلے میں ایک بچہ آئے، وہ تمہارے پاس ایک پیڑ کے نیچے آرام کرے گا، جیسے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اسے ایسی علامتیں بتلائی گئی تھی۔ اور بحیرہ راہب ایسا تھا کہ وہ اپنے گرجا گھر میں سے سال میں ایک مرتبہ باہر آیا کرتا تھا، ورنہ باہر نہیں نکلتا تھا۔ لیکن یہ تڑپ اور لگن ایسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش ایسی تھی، اس تلاش نے ایسا بے چین کیا کہ وہ اپنا یہ سالانہ ریکارڈ توڑ کر جو ایک سال میں آیا کرتا تھا فوراً باہر آیا، چاروں طرف نظر دوڑائی۔ حالات تو ایسے ہی لگے کہ مکے کا قافلہ ہے، لیکن ابھی ایسا محسوس ہوا کہ ابھی اس میں کوئی بچہ نظر نہیں آیا، لیکن اسے تلاش تھی۔ اس نے اعلان کروایا کہ جو قافلہ مکے سے آیا ہوا ہے، اس پورے قافلے کی بحیرہ راہب کے یہاں دعوت ہے۔ یہ بڑی بات تھی کہ بحیرہ راہب بغیر کسی بات کے اس قافلے کی دعوت کر رہا ہے۔ چنانچہ دعوت کی گئی، بحیرہ راہب ان لوگوں کے پاس بیٹھا، اس نے نظر دوڑائی، اس میں کوئی کم عمر کا بچہ نظر نہیں آیا۔ اس نے معلوم کیا کیا تمہارے پاس کوئی چھوٹا بچہ بھی آیا ہے؟ اگر ہو تو ذرا مجھے دکھلاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک بچہ ہے، اور بہت سیدھا بچہ ہے، اور بہت ہی اعلیٰ شان کا بچہ ہے۔ وہ بچہ ادھر ایک پیڑ کے نیچے آرام کر رہا ہے۔ بحیرہ راہب نے دیکھا تو وہ سمجھ گیا، کیونکہ اس نے ٹہلتے ہوئے بھی دیکھا تھا ایک بادل کی ٹکڑی ان لوگوں میں سے کسی کے اوپر سایہ کرتی پھر رہی تھی۔ بحیرہ راہب سمجھ گیا کہ یہ تو خاتم النبیین ہیں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ اس بچے کو میرے پاس بلواؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ بحیرہ راہب نے کہا کہ لوگوں یہ خاتم النبی ہیں، یہ وہی آخری پیغمبر اور رسول ہیں جن کے آنے کی خبر ہماری کتابوں میں دی گئی تھی۔ ساری علامتیں جو حالات سے محسوس ہو رہی تھی وہ ہو چکی، اور اب میں اس بچے کو دیکھ کر یقینی طور پر کہہ رہا ہوں یہ بچہ وہی ہے۔ اس بحیرہ راہب نے چچا ابو طالب کو بلا کر کہا کہ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تم اب ملک شام مت جاؤ، اس بچے کو لے کر اب مکہ واپس چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں وہ یہودی انتظار میں بیٹھے ہیں جو علامتیں ساری جانتے ہیں، اور وہ اس بچے کے دشمن ہیں۔ اگر آپ وہاں لے گئے ہو سکتا ہے وہ اس بچے کو قتل کر ڈالیں۔ چچا ابو طالب اگرچہ تجارت کے سفر پر تھے، لیکن بھتیجے کی وہ محبت تھی، وہ باپ کا دیا ہوا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی دی ہوئی وہ امانت تھی۔ چنانچہ آپ لے کر واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی راستے میں جو کچھ بھی گزرا تھا انہیں بہت بڑی منافع انہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ لے کر واپس آ گئے۔ اب مکہ المکرمہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب پورا عرب اب آپ کا دیوانہ ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی آپ کو نبی نہیں بنایا گیا، لیکن آپ کے اخلاق و عادات کی مثالیں دی جانے لگی۔ عرب کے لوگ شراب، لوٹ، قتل و غارت، ہر طرح کی برائیوں میں ملوث تھے، لیکن اگر کسی کی نظر پڑتی تھی تو وہی محمد بن عبداللہ نظر آتا تھا جس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ عرب کے لوگ لڑائی کیا کرتے تھے، لیکن وہی بچہ تھا جو کسی سے نہیں لڑتا تھا۔ عرب کے لوگ اگرچہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، لیکن بعض معاملات میں ہیرا پھیری کرتے تھے۔ یہی ایک بچہ تھا جس نے ذرہ برابر کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ عرب کے لوگ
جب سفر پر جاتے تو دوسروں کے پاس امانت رکھ کر جاتے تھے، آنے کے بعد کسی کو پوری مل جاتی تھی، کسی کو نہیں ملتی تھی، لیکن اس ماحول میں اگر امین اور امانت دار کوئی بچہ تھا تو وہی محمد بن عبداللہ تھا۔ چنانچہ عرب کے اندر مشہور ہو گیا کہ محمد بن عبداللہ صادق اور امین ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، پچھلی باتوں کو بھی سچ بولتے ہیں، اور اگر کبھی کسی آنے والے بات کے بارے میں بتا دے کہ ایسا ہوگا، یا آپ نے کوئی خواب دیکھا اور بتلا دیا کہ ایسا دے گا ہے، تو اگلے دن وہ بات سچ ہو جایا کرتی تھی۔ عرب کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی۔ اب آپ نے ملک شام کا دوسرا تجارتی سفر کیا، کیونکہ آپ کی امانت داری پورے عرب میں مشہور ہو گئی تھی۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کے پہلے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا، عتیق بن عائج مخزومی اور غالباً دوسرے کا ابو حالہ، 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن یہ تجارت بہت مالدار خاتون تھی اور بڑی معزز اور شریف خاتون تھی۔ جب اس نے آپ کی امانت اور دیانت کے قصے سنے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ میرا مال تجارت لے کر ملک شام چلے جائیں، اور میں آپ کے ساتھ اپنا غلام جس کا نام میسرہ تھا اسے بھیجتی ہوں، آپ اور میرا غلام جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ غلام کو لے کر یہ تجارتی سامان لے کر ملک شام گئے۔ تجارت کی، ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، آپ پر جو برکتیں اور رحمتیں نازل ہوئی میسرہ غلام ہر ایک کو نوٹ کرتا رہا۔ آنے کے بعد سارا حساب دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو دوسروں کو اس تجارتی سفر پر جتنا کچھ پروفٹ اور نفع دیا کرتی تھی، آپ کو ڈبل دیا۔ میسرہ غلام نے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا، لوگوں کے ساتھ آپ کے ویوہار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق ساری چیزیں بیان کی، حتیٰ کہ کبھی بعض چیزیں وہ بھی بیان کی کہ اگر ہم مشکل میں نظر آتے تو آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، مشکلیں دور ہو جاتی، اگر سخت گرمی ہوتی تو ہمارے اوپر آسمان سے ایک بادل کی ٹکڑی آتی جو سایہ کرتے ہوئے چلتی تھی، یہ ایسے شخص تھے جنہیں آپ کو میرے ساتھ لے جاتا۔ چنانچہ وہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، عرب کے بڑے بڑے لوگ پیغام نکاح دے رہے تھے، لیکن حضرت خدیجہ انکار کیا کرتی تھی۔ انہوں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 25 سال کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 40 سال کی، اور 2 شوہروں کے یہاں سے 2 بیوہ ہو کر آ چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد آپ نے اس پیغام کو قبول فرما لیا۔ چچا ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کی سچی محبت اور عظمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔